نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يقولون وہ کہتے ہیں لئن رجعنا إلى المدینہ اگر ہم لوٹ کر گئے مدینہ کی طرف لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ضرور نکال دے گا زیادہ عزت والا وہاں سے ذلیلوں کو وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور اللہ ہی کے لیے عزت ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایمان والوں کے لیے وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ اور لیکن منافق جانتے نہیں ہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، سورۃ المنافقون آیت نمبر 8 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ منافقین کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں ہو رہا ہے۔ سورت کا نام ہی المنافقون ہے۔ غزوہ بنو مصطلق کے موقع پر اس آیت کا اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ منافقین کے رئیس جو تھے عبداللہ بن ابی، آپ کے علم میں ہے کہ مدینہ منورہ میں جو اوس اور خزرج کے دو قبیلے تھے، ان کی آپس میں اکثر لڑائی ہوتی رہتی تھی اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے تھے، حتیٰ کہ کئی لوگ اس میں کٹ گئے، کئی جانیں اس میں ضائع ہو گئی۔ بالآخر انہوں نے یہ طے کیا کہ کسی ایک آدمی کو اپنا سردار اور بادشاہ امیر مقرر کر لیں تاکہ اس خون خرابے سے ہماری جان چھوٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اس سے کچھ عرصہ پہلے دونوں نے اتفاق کر لیا تھا عبداللہ بن ابی کو اپنا امیر اور سردار ماننے پر، بلکہ اس کے لیے ایک تاج تیار کیا جا رہا تھا کہ ایک محفل منعقد کریں گے اور اس کا وہ تاج پہنائیں گے اور اس کے بعد وہ ہمارا وڈیرا ہو جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ تاج سونار کے پاس اس کے میں کوئی موتی وغیرہ یا کام شام ہونے کے لیے پڑا ہوا تھا کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور انصار جوک در جوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنے لگے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگ متوجہ ہوئے تو لامحال عبداللہ بن ابی کی طرف سے لوگوں کا رجحان کم ہو گیا اور ہٹ گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اوس اور خزرج کے گھر گھر میں اسلام پہنچ گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اپنا امیر نہیں اللہ کا نبی مانتے تھے تو پھر عبداللہ بن ابی کی طرف دھیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو سب نے متفقہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنا بڑا مان لیا۔
یہ بات جو عہدے کی لالچ ہوتی ہے یہ بڑی سخت ہوتی ہے۔ عبداللہ بن ابی بے ایمان کو یہ تکلیف تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں چنگا بلا بن رہا تھا، امیر بن رہا تھا، اپنے علاقے کا بادشاہ بن رہا تھا، تو مجھے تو اب لفٹ ہی کوئی نہیں کراتا۔ اب ایک صورت تو یہ تھی کہ وہ مخالفت کرتا تو جو اس کے ساتھی تعلق والے تھے وہ اور اس کے خلاف ہو جاتے، تو اس نے پھر اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، لیکن مخالف ضرور رہا، اندر اندر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر موقع پر مخالفت کرتا رہا، بات دل و جان سے تسلیم کوئی نہیں کرتا تھا، اوپر اوپر سے مان لیا۔ تو عبداللہ بن ابی جمعے والے دن بعض دفعہ کھڑا ہو جاتا، بلکہ اکثر اوقات کھڑا ہو جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبے کے بعد کھڑا ہو جاتا اور لوگوں کو کہتا، لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات مانو، انہی کی باتوں میں خیر ہے، یہ وہ، تاکہ لوگ مزید سمجھیں کہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور ایسی حرکتیں وہی بندہ کرتا ہے جس میں تھوڑا بہت گڑبڑ ہو، ورنہ تسلی دینے کے لیے کسی کو کیا ضرورت ہے۔ بہرحال وہ ایسی حرکتیں کرتا تھا۔ بلکہ ایک دن بڑا عجیب واقعہ یہ بھی ہوا کہ جب غزوہ احد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو راستے میں اپنے 300 بندوں کو اس نے واپس کر لیا تھا۔ مسلمانوں کا لشکر روانہ ہوا نا 1000 کی تعداد میں، اس نے چونکہ لوگ اس کے ساتھ تھے تو صحیح، ظاہر بات ہے اتنا اس کو امیر اور بادشاہ بنا رہے تھے تو لوگ تو اس کے ساتھ تھے، پھر اس نے اسلام کا لبادہ بھی اوڑھ لیا تو پھر وہ لوگ اگر کھل کر ہوتا تو شاید وہ لوگ کٹ جاتے، لیکن لوگ تو تھے اس کے ساتھ بھی۔ اس نے ان کا ذہن بنایا اور 300 بندوں کو راستے سے واپس لے لیا کہ جب ہماری بات نہیں مانی گئی، ہم نے تو کہا تھا مدینہ میں رہ کے لڑتے ہیں، تو ہم پھر کیوں جائیں۔ تو یہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر راستے سے واپس آ گیا۔ خیر غزوہ احد ہوا، اس کے بعد اگلا جو جمعہ آیا نا، جمعہ والے دن تو یہ کھڑا ہو کر کہتا تھا کہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات مانو، تو اسی عادت کے مطابق پھر کھڑا ہو گیا، لوگوں یہ اللہ کے رسول ہے، ان کی بات مانو اور ان کی بات میں ہی خیر ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے پھر نہ رہا گیا، انہوں نے کہا چل پھر بک بک کرنا ہے، کل کیا کیا تھا تو نے، ہم نے تو اللہ کے نبی کی بات مانی ہے، ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے ہیں، ہم نے تو قربانیاں دی ہیں، اور تو راستے میں واپس آ گیا اور آج ہمیں لیکچر دیتا ہے۔ چنانچہ یہ پھر غصے میں وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتا جمعے کے وقت بھی بغیر جمعہ پڑھے باہر نکل آیا۔ آگے دروازے پر اس کو مہاجرین اور انصار نے روکا، بھئی کیا کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ رہے جو تجھ سے غلطی ہوئی ہے، بات ختم ہو جائے۔ اس نے آگے سے کہا تمہارے کہنے پر میں نے اپنی سرداری چھوڑی ہے، وہ بات تو ذہن میں تھی نا، وہی والی بات، تمہارے کہنے پر میں نے اپنی سرداری چھوڑی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سردار مانا، تمہارے کہنے پر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور کیا چاہتے ہو میں سجدہ کروں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کروں، نہیں کرتا۔ یہ نہیں تکبر اور غرور وہ اندر اسی طرح تھا، حالانکہ سجدے کا تو کسی نے نہیں کہا تھا نا، کہا تو یہ تھا کہ وہ اپنی غلطی کا اقرار کر لے۔ انہوں نے کہا نہ جی میں کیوں غلطی کا اقرار کروں۔ تو یہ منافقین کی حالت۔ پھر غزوہ بنو مصطلق کے موقع پر یہ ساتھ گیا اور راستے میں ایک جگہ پر یوں ہوا کہ دوستوں میں بعض دفعہ جھگڑے ہو جاتے ہیں، چاہے بندہ مخلص بھی ہو، اختلاف بھی ہو جاتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، مخلصین میں بھی باتوں میں تلخیاں ہو جاتی ہے۔ ایک چشمے پر پانی کے وقت کوئی جھگڑا ہو گیا انصار اور مہاجرین کا، تو بس ایسے ہوا کہ مہاجرین نے مہاجرین کو آواز دی اور انصار نے انصار کو آواز دی، تو آپس میں قریب تھا کہ لڑائی ہوتی، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیا جہالت کی باتیں میں سن رہا ہوں، یہ تو جہالت کی باتیں تھے، ایک دوسرے کے قبیلوں کو بلانا، بھئی آؤ جی مقابلے کے لیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کرو یہاں سے نکلو، اور روایات میں آتا ہے کہ وہ وقت کوچ کا نہیں تھا، عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس ٹائم نکلتے تھے وہ کوچ کا نہیں، وہ تو آرام کا وقت تھا۔ حضور فرمایا چلو بھائی نکلو، چلتے گئے، اتنا لمبا سفر آپ نے طے کروایا کہ سارے تھک ہار گئے۔ پھر آپ تھوڑا ابھی آرام کرو، تو جو ہی لیٹے سب سو گئے، جھگڑا ختم ہو گیا۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی۔ بہرحال اس موقع پر جب لڑائی ہوئی تو عبداللہ بن ابی نے یہ اپنے ساتھیوں سے بات کہی
کہ ان مہاجرین کو تم نے ٹھکانے دیے نا، تم نے ان کو پالا ہے، اور آج یہ ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں، اور آج یہ ہمیں، یعنی اس موقع تو کوئی جانے نہیں دیتا تھا نا، اس نے کہا آج موقع ہے، ذرا تھوڑا بھڑکاؤ آگ کو، تم نے ان کو ٹھکانے دیے اور تم نے ان کو پالا ہے، اور آج یہ ہمارے ساتھ لڑائیاں کر کے اپنے مہاجروں کو بلاتے ہیں، ہم واپس جائیں گے، ہم تو عزت والے لوگ ہیں، ہم تو مقامی لوگ ہیں، ہم ان ذلیلوں کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ استغفر اللہ۔ یہ باتیں وہ تھیں جو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے سنی، کہ یہ اپنے جتھے کو اکٹھا کر کے یہ بات سمجھا رہا ہے کہ ہم عزت والے اپنے شہر جائیں گے تو ان ذلیلوں کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت زید بن ارقم نے اپنے چچا کو یہ باتیں بتائیں، اور انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلایا، اور تو نے اور تیرے ساتھیوں نے کوئی اس طرح کی بات کی ہے؟ اس وقت توبہ توبہ جی، ہم تو ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تو ایسی بات سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ چلو زید بچہ ہے، اس طرح بات نہیں ہوئی ہوگی، اس کو سمجھ نہیں آئی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تو تھا، لیکن میں نے باتیں سمجھی ہوئی تھی، ان کی سنی ہوئی تھی، میں اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا کہ مجھے بات کی سمجھ ہی نہ آئے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ بے ایمان ہے، ان کا ارادہ کچھ اور ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے جھوٹی قسمیں کھا کے حضور کو مطمئن کر لیے۔ بہرحال اب میں اور کیا کر سکتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث تو مناسب نہیں، تو میں چپ کر گیا۔ لیکن میں حیران ہو گیا کہ اللہ نے وہی باتیں بتائی جو میں نے اپنے چچا کو بتائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے میری تائید میں گویا کہ پوری سورہ منافقون نازل فرما دی۔ پھر جس میں یہ بات پتہ چلی، اچھا اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کھل کر اس کو نہیں کہا کہ تو نے یہ کیا ہے، بھائی ٹھیک ہے چل رہا ہے ساتھ چلنے دو۔ ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس موقع پر ایک لمبا سفر طے کروایا تھا، جیسے میں نے ابھی بتایا، اور صحابہ تھکے ہوئے تھے، تو کسی صحابی نے جا کے پوچھا یا رسول اللہ اتنا لمبا آج آپ نے اپنی عادت کے خلاف سفر کرایا؟ انصاری نے پوچھا تو حضور نے فرمایا وہ تمہارا ساتھی کیا کہہ رہا ہے، اس کی بات نہیں سنی؟ جی کیا کہا ہے اس نے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم مدینہ واپس جائیں گے تو ہم ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ اس طرح یہ بات ایک دوسرے تک پہنچی، تھوڑی پھیلی، اور یہاں تک کہ عبداللہ بن ابی کے بیٹے کے پاس بھی پہنچی۔ ان کا نام بھی عبداللہ تھا، اور وہ مخلص تھے، وہ بالکل منافق نہیں تھے۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کو جب یہ بات پہنچی اس کو بڑا غصہ آیا کہ میرا باپ اس طرح کی بات نبی پاک اور نبی پاک کے صحابہ کے بارے میں کہے۔ اس نے لی تلوار اور مدینہ کے باہر ہی کھڑا ہو گیا، اور باپ سے کہنے لگا اس وقت تک تو مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک یہ نہ کہے کہ میں ذلیل ہوں اور محمد کریم اور اس کے ساتھی عزت والے ہیں۔ یہ بات کہے گا تو گھر جائے گا، نہیں تو تیرا سر قلم کر دوں گا۔ اس نے بڑی سمجھانے کی کوشش کی، ان کا دوسری کوئی بات ہی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تیری عزت نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ حضور مجھے کہے کہ اس کو جانے دے، تو پھر حضور کی اجازت کے بغیر تم آج جا نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، حضور نے کہا عبداللہ جانے دے اس کو، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ پھر اس نے یہ مجبور ہو کر کہا بھی کہ میں تو واقعی کمینہ ہوں، کیونکہ میرا بیٹا ہی میرے خلاف کھڑا ہو گیا، اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عزت والے ہیں۔ بہرحال اس طرح ذلیل ہو کر پھر وہ مدینہ کے اندر گیا، اور اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم عزت کے ساتھ مدینہ میں داخل ہوئی۔ تو عزتوں کا مالک کون ہے پھر؟ تو گزشتہ سبق میں منافقین کی حرکت جو ہم نے پڑھی کہ وہ کہتے ہیں کہ ان اہل ایمان پر خرچے نہ کرو، ان کے ساتھ تعاون نہ کرو، مالی امداد نہ کرو، تو یہ نبی پاک کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے مال کی ضرورت کوئی نہیں، ساری کائنات کے خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اور اب انہوں نے کہا کہ ہم اپنے شہر سے نکالیں گے تو ان کے پاس ٹھکانہ نہیں رہے گا، عزت نہیں رہے گی۔ اللہ نے فرمایا عزت نہیں، عزت کا مالک تو نہیں، عزت کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا یقولون، وہ کہتے ہیں لئن رجعنا الی المدینہ، اگر ہم مدینہ لوٹ کر گئے،
لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ضرور نکال دے گا عزت والا وہاں سے ذلیلوں کو۔ استغفر اللہ۔ بعض مفسرین نے تھوڑی یہ وضاحت کی ہے کہ ذلیل جو ہمارے معنی میں آتا ہے یہاں وہ معنی مراد نہیں ہے۔ اعز سے مراد وہ بندہ ہے جو مقامی ہو، جس کی جائیدادیں ہوں، جس طرح ہمارے ہاں لفظوں میں کہتے ہیں ایک کرایہ دار نے، اسی تو مالک مکان ہے، ہمارے تو یہ مکان ہیں، ہمارے تو یہ پلاٹ ہیں، ہماری یہ کوٹھیاں ہیں، یہ باہر سے آئے ہیں، اور یہ کون ہوتے ہیں جناب؟ ہمیں آنکھیں دکھانے والے۔ تو یہ وہ مراد ہے، یعنی ہم تو یہاں کے مقامی ہیں، یہ تو باہر سے آئے، ہم مالک مکان ہیں اور یہ کرایہ دار ہیں۔ کہنے لگے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم عزتوں والے ان ذلتوں والوں کو نعوذ باللہ نکال دیں گے اپنے شہر سے۔ اللہ فرماتے ہیں نانا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزتوں کا مالک تو نہیں، عزتوں کا مالک کون ہے؟ زور سے بولو کون ہے؟ من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا، اللہ کریم دوسرے مقام پر فرماتے ہیں جو لوگ عزت چاہتے ہوں فللہ العزۃ جمیعا، تو سنو ساری کی ساری عزتیں اللہ ہی کے پاس ہیں۔ اور اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں کہا کرے اے اللہ تو ہی ملک کا مالک ہے، جس کو چاہتا ہے ملک دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، ساری خیر اور ساری بھلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔ تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے، کسی کو تاج سلطانی کسی کو در بدر کر دے، میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے۔ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت تو ساری اللہ کی ہے، وَلِرَسُولِهِ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عزتیں دیتا ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزتیں تو ایمان والوں کی ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مخلص ہو کر ایمان لایا، اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والا وہ عزتیں پا گیا۔ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، وہ جانتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں مال و متاع کے اندر عزت ہے، وہ سمجھتے ہیں دنیاوی چیزوں کے اندر کوئی عزت ہے۔ نہ بابا، عزتیں دینے والا کون ہے جی؟ ابھی میں نے جو آپ کو سورہ آل عمران کی آیت سنائی، اس میں ملک کا الگ ذکر ہے، عزت کا الگ ذکر ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ معلوم ہے بعض آدمی حکمران بن کی بھی عزت نہیں حاصل کر سکتے، حکومت اور عہدہ ہوتا ہے عزت نہیں حاصل ہو سکتی، اور بعض آدمی فقیر ہو کر بھی دلوں پر راج کرتے ہیں۔ تو عزتوں کا مالک کون ہے جی؟ اللہ تعالیٰ۔ جیسے ملک کا مالک اللہ، ایسی عزت کا مالک بھی اللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق